میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں اس ادبی سرزمین پر ہوں. یونیورسٹی کی طرف سے آرڈر ہوا تھا کہ آپ کو آبزرور بن کے جانا ہے ایگزام لینے. جولا بہت ساری معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ جولا جو ہے تھوڑا سا آؤٹ اسٹیٹ میں ہے. تو میں نے برہانہ کو پریفرنس دیا تو میں یہیں اسٹے کروں گا. حالانکہ مجھے جو میرے جو رائل کالج ہے وہاں کا کوآرڈینیٹر بولا کہ آپ مظفر نگر رہیے, میں بھی رہتا ہوں, ہم لوگ ساتھ میں آئیں گے. میں نے کہا نہیں, میں برہانہ وہاں سے قریب ہے, اسی بہانے وہاں ملاقات ہو جائے گی. انجو بھائی نے آج کی مجلس کا ذکر کیا تو میں نے تھوڑی دیر کی ڈیوٹی کر کے اور میں یہاں مجلس کے لیے آیا ہوں. اب مجھے جب واللہ نہیں معلوم تھا کہ یہ انجو بھائی ظلم کریں گے کہ آپ کو پڑھنا بھی ہے, ورنہ میرا اصول یہ ہے 40ویں وغیرہ کے مجلس میں اگر آپ بھی پیشانی کرے اشعار پیش کرے تو کم سے کم تعزیتی 2-3 شعر مرحوم کے لیے مرحومہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن لیک آف ٹائم کی وجہ سے ایسا کچھ میرے پاس نہیں ہے, اس کے لیے معذرت. مطلب پیش کر رہا ہوں, اگر پہنچ جائے تو آپ کی عرض کرتا ہوں کہ وہ اجنبی ہے جو بن کے اپنا تمہارے کنویں سے مل رہا ہے. سلسلے کا دوش ہے. وہ اجنبی ہے جو بن کے اپنا تمہارے کنویں سے مل رہا ہے, اسی طریقے سے اس سے ملنا وہ جس طریقے سے مل رہا ہے. وہ اجنبی ہے جو بن کے اپنا تمہارے کنویں, شیخ دیکھیے گا اس کے بعد کا, وہ اجنبی ہے جو بن کے اپنا تمہارے کنویں سے مل رہا ہے, اسی طریقے سے اس سے ملنا وہ جس طریقے سے مل رہا ہے. یہ داغ ہے یا نشان سجدہ؟ دیکھیے یہ داغ ہے یا نشان سجدہ, اسے تو پہچاننا پڑے گا. یہ داغ ہے یا نشان سجدہ, اسے تو پہچاننا پڑے گا. کہاں اندھیرے سے مل رہا ہے, کہاں اجالے سے مل رہا ہے. یہ داغ ہے یا نشان سجدہ, اسے تو پہچاننا پڑے گا. کہاں اندھیرے سے مل رہا ہے, کہاں اجالے سے مل رہا ہے. کہاں اندھیرے سے مل رہا ہے, کہاں اجالے سے مل رہا ہے. کہاں اندھیرے مقطع پیش کروں, سماعت فرمائیں گے. جناح میں کتنے مکان ہیں عرشی, جناح میں کتنے مکان ہیں میرے, میں گن نہیں پا رہا ہوں عرشی. اس کا دوسرا مسئلہ دیکھیے گا. جناح میں کتنے مقام ہیں میرے, میں گن نہیں پا رہا ہوں عرشی. قسم خدا کی ثواب اتنا مجھے قصیدے سے مل رہا ہے. قسم خدا کی قسم خدا کی ثواب اتنا مجھے قصیدے سے مل رہا ہے. بس چونکہ کافی ہو گیا ہے نا, جلدی سے بات ختم کر دوں. ایک مطلب اور 2-3 شعر اور دیکھیے گا. خصوصی توجہ چاہتا ہوں, اہل علم کا مجمع ہے, کچھ اس میں کوئی اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب اہل پڑھے لکھے لوگ ہیں. بس کہتا ہوں مطلب کہ نفس انسان کا از
عظیم الشان ہونا چاہیے. ورنہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. دوسرا مصرع دیکھیے گا, بڑی توجہ, دوسرا مصرع دیکھیے گا. عرض کرتا ہوں, نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے. دوسرا مصرع دیکھیے گا, نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے, زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے. نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے, زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے. ایک بھرپور عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں, میرا ضرور ہے لیکن آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں گے کہ زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے. یہ تو کشتی ہے, اسے کیا پوجنے سے فائدہ. یہ تو کشتی ہے, اسے کیا پوجنے سے فائدہ. نہ خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. یہ تو کشتی ہے, اسے کیا پوجنے سے فائدہ. یہ تو کشتی ہے, اسے کیا پوجنے سے فائدہ. نہ خدا پر آپ کا ایک شعر اسی سے متعلق ہے اور ہر اس جذباتی حضرات کی نظر کر رہا ہوں. شعر دیکھیے گا اور شعر کا لہجہ دیکھیے گا, پوری توجہ سماعت فرمائیں گے. یہ تو کشتی ہے, اسے کیا پوجنے سے فائدہ. میرا شعر ہے, آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, آپ سب کے لیے ہے کہ یہ تو کشتی ہے, اسے کیا پوجنے سے فائدہ. نہ خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی. ارے دوسرا مسئلہ دیکھے گا, میں لہجہ پیش کر رہا ہوں. میں نے کردار دیکھیے گا, کچھ توجہ دیکھے گا کہ میں نے کیفیت دیکھے, شعر کی لہجہ دیکھیے گا کہ میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی. اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے. سمندر چیلنج کر رہا ہوں, اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے. اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے. میں نے ایک کشتی بنا علی کے نام کی. اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے. سلسلے کا دو شعر سماعت فرمائیں. یہ دیکھیے گا کہ باندھ دو رومال زہرا اس کے سر پر اے حسین. دیکھیے گا دوسرا مصرع دیکھیے گا, باندھ دو رومال زہرا, باندھ دو رومال زہرا اس کے سر پر اے حسین. باندھ دو رومال زہرا اس کے سر پر اے حسین. حر کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے. حر کی بخشش کا کوئی بخشش ہونا چاہیے. حر کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے. آخر شعر دیکھیے گا. اس شعر کے لیے میں یہ بات درج کر دوں. قبلہ فصیح صاحب, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک شاعر اور واقعی پرنمشق شاعر, میرے بزرگ میرے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جب شعر کمپلیٹ کر لیا تو انہوں نے ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں میں آڈ مین آؤٹ رہنے کی عادت ہوتی ہے, تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کمنٹ کیا, بھائی کیا حکم دے رہے ہیں آپ. میں نے کہا اگر اسے پلٹ دیجیے اور اگر میں ہاتھ جوڑ کے یہ شعر پڑھنے لگوں تو التجا میں کہلائے گا. یہ حکم نہیں ہے, ایک التجا ہے.
اب میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کیا کچھ عرض کرتا ہوں۔ باندھو رومال صحرا اس کے سر پر اے حسین۔ تحسین بھائی شعر دیکھیے گا، میں سب کے ایک مجموعے کی نظر کر رہا ہوں، ہر رومال اہل بیت کی۔ باندھو رومال صحرا اس کے سر پر اے حسین، ان کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے، سلسلے کا آخری شعر کوئی سامان ہونا چاہیے۔ کاتب تقدیر ایسے کرو، کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے۔ جب لکھنا کتاب زندگی، یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے۔ کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، میں 2 یا 3 منٹ میں اپنی بات اور ختم کر دوں، میں 2 منٹ یہ عرض کر دوں کہ مطلب پیش کرنے سے پہلے آنسو اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے۔ اگر چوٹ لگنے پہ کوئی آنسو نکلتا ہے تو وہ الگ ہے، کسی کی بات بری لگے دل پہ تو وہ آنسو الگ ہے، لیکن مطلب میں نے ایک آنسو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کہیں سے کہیں تک آپ کو یہ لگے کہ ہاں نیا رخ ہے تو بولنے میں کوتاہی مت کیجیے گا۔ میں ایک نئے رخ سے ایک مطلب پیش کر رہا ہوں آنسو کے حوالے سے، اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 شعر زیادہ تمام کر دوں گا۔ سماعت فرمائیں گے ابتدا حاضر کرتا ہوں کہ نکل کے کیفیت دیکھیے گا، نکل کے آنکھوں سے آنسو بتائے جاتے ہیں۔ انجو میں دیکھیے گا، دوسرا مسئلہ دیکھیے گا، نکل کے خوشی سے توجہ۔ آپ اچھے سوزخان ہیں، اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ مداح ابن صافی کوثر ہے سوزخان، فرش عزا کے پہلے پیغمبر ہے سوزخان۔ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، مطلب خصوصی توجہ کہ نکل کے آنکھوں سے آنسو بتائے جاتے ہیں۔ حسین ابن علی دل میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے مطلب پڑھا ہے، نکل کے آنکھوں سے آنسو بتائے جاتے ہیں۔ حسین ابن علی دل میں پائے جاتے ہیں۔ بلند کیسے بلند نیزوں پہ ہوگی سروں کی ایک تسبیح، بلند نیزوں پہ ہوگی سروں کی ایک تسبیح، حسین دانے سے دانے ملائے جاتے ہیں۔ بلند نیزوں پہ ہوگی سروں کی ایک تسبیح، حسین دانوں سے دانے ملائے جاتے ہیں، حسین دانوں سے دانے ملائے جاتے ہیں۔ وفا و صبر و تحمل، ریاضت و ایثار، وفا و صبر و تحمل، ریاضت و ایثار، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ وفا و صبر و تحمل، ریاضت و ایثار، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کا شعر یاد آ جائے، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں۔
اگر یاد آ گیا تو بعد میں اس سے پہلے ایک شعر سنیے، یہ ان کے لیے ہے جو ابھی تک مطلب کچھ سوچ رہے ہیں اور ان کی آوازیں بلند نہیں ہو پا رہی ہیں، تو میں نے ان کے لیے یہ شعر سماعت فرمائیں گے پوری توجہ۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر سچا نہ ہو تو خاموش رہیے گا، اور اگر سچ ہو کہیں سے تو بولیے گا۔ شعر سنیے، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں، کبھی نہ اٹھے گا ان سے اس اہمیت کا علم، کبھی نہ اٹھے گا ان سے، کبھی نہ اٹھے گا ان سے حسینیت کا علم، جو لوگ بزم نبی سے اٹھائے جاتے ہیں، کبھی نہ اٹھے گا ان سے حسینیت کا علم، کبھی نہ اٹھے گا ان سے حسینیت کا علم، جو لوگ بزم نبی سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر سنیے گا، سچا نہ ہو تو خاموش رہیے، میں سچ حق بیان کر رہا ہوں، پوری توجہ۔ کبھی نہ اٹھے گا ان سے حسینیت کا علم، جو لوگ بزم نبی سے اٹھائے جاتے ہیں، کہیں ملے بھی تو کیوں کر، جو باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں شعر، سچا ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ جو لوگ بزم نبی سے اٹھائے جاتے ہیں، کہیں ملے بھی تو کیوں کر یزیدیت کا سراغ، کہیں ملے بھی تو کیوں کر یزیدیت کا سراغ، ارے نشان بننے سے پہلے مٹائے جاتے ہیں، کہیں ملے بھی تو کیوں کر یزیدیت کا سراغ، نشان بننے سے پہلے مٹائے جاتے ہیں، نشان بننے سے پہلے مٹائے جاتے ہیں۔ بس آخری دو شعر زحمت تمام کر دی میں نے، نشان بننے سے پہلے مٹائے جاتے ہیں۔ یہ بستی ہے، اس نے بہت ساری مجلسیں آرگنائز کی ہیں، بہت ساری محفلیں ہوئی ہیں، اور بہت سے شعر بھی سن چکے ہیں، بہت سے خطبہ کے نکتے بھی آپ سن چکے ہیں۔ میں ایک شعر غازی عباس کی جلالت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ میں یہ شعر پڑھ لے جاؤں، اور آپ سننے کے بعد اگر ایک نیا رخ نظر آئے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ آخری شعر سلسلے کا مقطع زحمت تمام کرتی میں نے، کہیں ملے بھی تو اکتوبر، غازی عباس کا جلال پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ۔ نیا رخ ہو تو آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، پوری توجہ دیکھیے گا کہ کہیں ملے بھی تو کیوں کر یزیدیت کا سراغ، نشان بننے سے پہلے مٹائے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ٹکڑیاں نہ بھیج یزید، پوری توجہ۔ اگر نیا رخ ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا۔ غازی عباس کا جلال، یہ ہمارے تاریخ ہے، یہ ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں، لشکر کے ٹکڑے ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج یزید، یہاں نگاہ پہ لشکر اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج اٹھائے جاتے ہیں۔ مقطع تاریخ کی روشنی میں زحمت تمام کر دی میں نے کہ کبھی نہ چھوڑیے، کبھی نہ چھوڑیے اپنی جگہ کو اے عرشی، کبھی نہ چھوڑیے اپنی جگہ کو اے عرشی، اگر چراغ کہیں پر بجھائے جاتے ہیں